اور 28 سالہ حیات مبارک میں امام شہید ہو جاتے ہیں، یعنی کل 6 سال کا عرصہ امامت۔ اکثر افراد جو یہاں بیٹھے ہوئے تشریف فرمائیں وہ ان کی عمر 28 سال سے زیادہ ہے، ابھی 28 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے۔ تو آپ دیکھیے امام کا سن مبارک کتنا کم تھا کہ امام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ 6 سال کے عرصے میں 3 خلیفہ بنی عباس تبدیل ہو رہے ہیں، معتز، معتدی اور معتمد، اور اس آخری معتمد نے امام کو زہر دی۔ اور کل امام کی زندگی میں دیکھیں تو 6 خلیفہ بنی عباس جو تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ بار بار خلفاؤں کی اتنی جلدی تبدیلی یہ بتا رہی ہے کہ نظام کمزور ہو چکا ہے۔ نظام بنی عباس، حکومت بنی عباس کمزور ہو چکی ہے، ختم، اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اور حقیقی طور پر جو اس وقت حکومت کر رہے تھے، حاکم تھے، وہ ترک افراد تھے۔ ترک افراد جو بعد میں پورا ایک سلسلہ چلتا ہے، وہ یہاں سے ان کی حکومت شروع ہو چکی تھی۔ معتز کے دور سے ترک افراد کے ہاتھ میں حکومت آ چکی تھی۔ معتز، معتدی، 1 سال کے عرصے میں معتز کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد معتدی آیا، وہ 2 سال کے عرصے میں اسے قتل کر دیا گیا، اور قتل ترکوں نے قتل کیا۔ آپ دیکھیں یہ معتدی کو، چونکہ آپ دیکھیں تاریخ میں ایک مقابلہ ہے بنی عباس اور بنی امیہ کا، تو بنو عباس یہ کہتے تھے کہ ہمارے سارے حکمران بنو امیہ جیسے ہو گئے، صرف اب عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہوا، کیونکہ وہ زاہد سا، وہ پارسا تھا۔ تو معتدی کو بنایا گیا کہ تمہیں ویسا ہی کردار ادا کرنا ہے جیسے عمر ابن عبدالعزیز کا تھا، تو اسے بنو عباس کا عمر ابن عبدالعزیز کہتے تھے۔ یعنی یہ ظاہر میں آپ کو بالکل زاہد پارسا نظر آئے گا، اور سارے وہی کام کرے گا جو عمر ابن عبدالعزیز نے کیے۔ پھر اس کے بعد معتمد آتا ہے۔ یہ بار بار کا عرصہ جو گزر رہا ہے، اس میں ایک پالیسی ہے جو ان کی تبدیل نہیں ہو رہی، اور وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی امام کو نظر بند رکھا جائے۔ سامرا میں ایک فوجی چھاونی ہے، ایک بڑے سے علاقے میں امام کو زندان بنا کر دے دیا کہ یہاں امام کو قید کر دیا جائے۔ اس حالت میں بھی کہ جہاں امام پر پابندی ہے، اور ہفتے میں 2 بار امام کو پیش ہونا ہے، بدھ کے دن اور جمعرات کے دن امام کو بلا آئے ہیں، دربار آئے، اور یہ لکھیں کہ آپ نے اس پورے ہفتے کیا کیا۔ جو آپ پاکستان میں سنتے ہیں 4 شیڈیول وغیرہ لگ جاتے ہیں کسی علماء، کسی عمائدین پر اور رہبران اور قائدین پر، 4 شیڈیول پاکستان کی اصطلاح آپ سنتے ہیں، اس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، معتز کے دور سے ہو رہی ہے، کہ ہر ہفتے 2 دن آنا ہے اور امام کو یہ بیان کرنا ہے کہ آپ کہاں تھے، آپ نے کیا کیا، اور آپ سامرا سے باہر تو نہیں گئے۔ اس صورتحال میں کہ اتنی تنگی ہے، اتنی مشکلات ہے، حتیٰ کہ ابو ہاشم جعفری سے یہ روایت ہے، ابو ہاشم جعفری حضرت جعفر طیار کی نسلوں میں سے تھے، جلیل القدر صحابی تھے امام کے، کہتے ہیں امام کو اچھا اس میں بھی امام کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی سامرا ہے، نظر بند ہے، اور وہاں پر زندان میں، تو کہا کہ میں نے زندان میں امام سے سوال کیا، تو امام نے کہا کہ اے ابو ہاشم ابھی وقت نہیں ہے جواب دینے کا، وہ دیکھو فلاں شخص تمہاری ہر بات کو لکھ رہا ہے۔ اور جب جا کر دیکھا تو وہ شخص جعفر کذاب تھا، خود امام کا بھائی تھا، جو امام کی ساری بات لکھ رہا تھا۔ یعنی زندان تک بھی امام کو پہرے دار ایسے افراد کہ جو ایک ایک سکنات، ایک ایک حرکات پر نظر رکھے ہوئے، امام کو کام نہ کرنے دیا جائے۔ اس صورتحال میں کس طریقے سے امام نے اس کام کو آگے بڑھایا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس سے زیادہ سختی تو نہیں آ سکتی ہمارے اوپر، اس سے زیادہ مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا آج ہمیں جتنا امام کو کرنا پڑ رہا۔ اس صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے امام یہ سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اپنے ایک شخص داؤد ابن اسود کو کہتے ہیں کہ جس کا کام لکڑیوں کا کام تھا، اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک عصا، ایک لکڑی لے جاؤ اور جا کر دے دو عثمان ابن سعید کو۔ عثمان ابن سعید امام کے جلیل القدر صحابی ہیں، امام زمانہ کے نواب اربعہ میں سے عثمان ابن سعید عمری، کہتے ہیں یہ جا کر اسے دے دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے
وہ شخص داؤد ابن اسود یہ کہتا ہے کہ جب میں امام سے یہ لکڑی لی میں نے، تو راستے میں ایک تنگ گلی تھی، سامنے سے ایک سواری تھی، یہاں سے میری سواری تھی، تو وہ میں نے اسے کہا پیچھے ہٹو، پہلے میری سواری جائے گی، تو اس نے انکار کیا، تو میں نے اس کے گھوڑے پر اس لکڑی کو مارا، جس کی وجہ سے یہ ٹوٹی ہے اور اس کے اندر سے خطوط برآمد ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ اس کے اندر خطوط تھے مگر، اور جلدی سمیٹا میں نے ان خطوط کو لے جا کر عثمان ابن سعید کے حوالے کیا۔ خود عثمان ابن سعید کا جو کام ہے وہ روغن فروشی ہے، تیل فروشی ہے، جو بڑے بڑے پہلے زمانے میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے روغن لے جایا کرتے تھے، وہاں پر وہ خطوط کو ڈال کر امام کی خدمت میں پیش کیا کرتے۔ اب جب یہ واپس پلٹتا ہے تو امام کا ایک صحابی عیسیٰ امام کے گھر کے باہر اسے ملتا ہے اور کہتے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حالات یہ ہیں، تمہارا کام لکڑیوں کا ہے، اس میں بھی میں تمہیں ایک عصا دیتا ہوں اور کہتا ہوں عثمان ابن سعید کو دے دو، تو یہ تمہیں بات سمجھ میں نہ آئی کہ یہ عام لکڑی نہیں تھی، اس کے اندر کچھ تھا، کہ اتنی بصیرت کیوں اپنے اندر پیدا نہیں کرتے کہ یہ کام ایک عادی کام نہیں تھا، تمہارا ایک ذمہ داری تھی جو تمہیں دی گئی، ورنہ اگر کوئی لکڑی دینی ہوتی تو میں کسی سے بھی کہہ دیتا۔ تو اس نے کہا مولا غلطی ہو گئی، کہا آئندہ اس چیز کا خیال رکھ۔ اس ایک شخصی غلطی کی وجہ سے تاریخ میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کس طریقے سے امام اپنے کام کو آگے بڑھا رہے تھے، نہ جانے اتنے ایسے کتنے موارد ہوں گے جو ہمیں نہیں معلوم آج۔ وہ جو ایک مورد ہمارے سامنے آیا ہے وہ اس وجہ سے تاریخ نے ذکر کیا کہ اس شخص سے غلطی ہوئی، تو نظر آیا کہ امام نے اس لاٹھی کے اندر کچھ خطوط کو جمع کیا ہوا تھا۔ اتنا سخت ترین ماحول، اتنے سخت ترین ماحول میں، اتنے ظلمانی ماحول میں، اتنے ماحول میں کہ امام کے اپنے گھر والوں کو امام کے خلاف جاسوسی کا کام دیا جا رہا ہے، اس وقت بھی امام کام کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے پاس کام کرنے کے مواقع موجود نہیں ہیں، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس شخص کے لیے امام حسن عسکری کی زندگی میں بہت بڑا ایک مشعلہ ہے اس شخص کے لیے، کہ دیکھیں وسائل سے انقلاب نہیں آیا جاتا۔ آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس وسائل آ جائیں پھر میں کام شروع کروں۔ اگر ایک شخص فرض کریں ایک طالب علم ہے، وہ یہ سوچے میرے پاس استاد اچھا آ جائے گا، ہم مباحثی اچھا ہوگا، مدرسہ میرا اچھا ہوگا، سب چیزیں اچھی ہوگی، جو کتاب مجھے پڑھائی جا رہی ہے درس میں وہ بھی متون اصلی میں سے ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا پھر میں جا کر پڑھوں گا، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اس کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے جو ہو سکتا ہے ہر شخص کے لیے پیش نہ آئے۔ ایک بلند اور بالا سوچ رکھنے والا شخص، ایک آگے بڑھنے والا شخص، ایک وہ شخص جو ہمیشہ پانی کی طرح اپنی راہ نکالتا ہے، اپنا رستہ نکالتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے ان تمام مجبوریوں اور ان تمام قیودات کے باوجود میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ کمال اس چیز میں ہے کہ میں کون سی ایسی راہ ہے جس راہ کو لے کر میں کمال کی طرف پہنچ سکوں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے لیے اس میں مشعل راہ ہے کہ امام کی جو سیرت تھی۔ اب اسی میں آپ دیکھیں کہ ایک کام جو بنی عباس کی طرف سے تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے بھی یعنی امام کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، ہمیشہ یعنی ہمیشہ۔ اس وقت امام کو زندان میں رکھا گیا اور ایک مشکل ایجاد ہوئی مسلمان معاشرے میں، اس معاشرے میں ایک مشکل ایجاد ہوئی۔ بارش کئی عرصے سے نہیں ہو رہی تھی، قحط ساری تھی۔ اس قحطی کے دوران مسلمان نکلے خلیفہ کے ساتھ اور صحرا میں گئے، نماز پڑھی انہوں نے، نماز استسقاء جو طلب باران کے لیے ہیں، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ 3 دن تک گئے اور بارش نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک راہب آتا ہے، ایک عیسائی شخص آتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، جیسی دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے بارش شروع ہو جاتی ہے۔
اور جب تک اس کے ہاتھ بلند رہتے ہیں تب تک بارش آتی رہتی ہے. جیسے ہی ہاتھوں کو نیچے کرتا ہے بادل واپس چلے جاتے ہیں. لوگ حیران اور سرگردہ ہیں. مسلمان نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں جو نبی نے تعلیم کی ہے, اس سے بارش نہیں آ رہی. یہ راہب فقط دعا کر رہا ہے, کچھ مقدمات نہیں, نہ صحرا میں جا رہا ہے, نہ تکبیر ہے, نہ نماز ہے, کچھ بھی نہیں, فقط ہاتھوں کو بلند کر رہا ہے اور بارش آ رہی ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں عقائد تبدیل ہو رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں دین عیسائیت کی طرف. یہاں پر متوکل آتا ہے, زندان میں خود آتا ہے اور کہتا ہے کہ اور آئے ہیں, یہ ہمیشہ آئے ہیں. صرف ایک بار ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ لوگوں کی زبان پہ بات آئی ہے, لولا علی لہلک, تو اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, ورنہ آخر تک یہی رہا ہے, اگر علی نہ ہوتے زمانے کے تو میں ہلاک ہو جاتا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہر امام کے دور میں جو بھی خلیفہ آیا اس نے یہ بات کی, چاہے زبانی چاہے عملاً, اس نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ امام نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور وہ آئے امام کے پاس اور کہا ہے کہ یہ اس طرح ایک راہب دعا کرتا ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے, ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. تو امام نے یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے زندان سے آزاد کرو, پہلے مجھے یہ عطا کرو, فلاں چیز عطا کرو, پھر میں تمہیں اس کا حل بتاؤں گا. جیسے ہی اس نے سوال کیا ویسے امام نے جواب دے دیا. اور یہ سیرت ملے گی آپ کو حضرت یوسف کے واقعے میں کہ جب عزیز مصر نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر سے جب تمام معبرین معذور ہو گئے, تو کسی نے کہا کہ آپ زندان میں ایک یوسف نامی شخص ہے, اس سے جا کر تعبیر پوچھ لیجئے. اور وہ آتا ہے وہ شخص اور زندان میں پوچھتا ہے حضرت یوسف سے اس خواب کی تعبیر کیا ہے, تو فوراً حضرت یوسف تعبیر بھی بتاتے ہیں اور حل بھی بتاتے ہیں, اور کہیں یہ بات نہیں کہتے کہ پہلے مجھے زندان سے نکالو, پہلے مجھے فلاں حکومتی منصب دو, پھر میں جا کر یہ بات اپنی بتاؤں گا. نہ, جیسے ہی دیکھتے مشکل ہے, ایک اجتماعی مصلحت کا تقاضا ہے, فوراً تعبیر بتاتے ہیں. وہاں یوسف یہ کام کر رہے ہیں تو فخر یوسف کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے مجھے زندان سے نکالو پھر میں تعبیر بتاؤں گا؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں امام؟ فوراً امام نے اس کا حل بتایا کہ دیکھو وہ جب دعا کر رہا ہے عیسائی راہب, تو اس کے ہاتھ میں ایک گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی کے جسم کی ایک حصہ ہے, اس کی ایک ہڈی ہے جو اس کے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. وہ جب وہ دعا کر رہا ہو تو اس سے وہ نکال لینا. متوکل کہتے ہیں ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے آپ خود یہ کام کیجئے. یہاں سے امام دیکھیں زندان سے نکل رہے ہیں, پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ امام اسی آیت کی تلاوت فرمائیں. امام زندان سے باہر آتے ہیں, ایک مجمع ہے جس میں تمام افراد ہیں. وہ افراد جو مسلمانوں کی ہار دیکھنے آئے وہ افراد بھی ہیں, وہ افراد جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرزند رسول کیا کام کرتے ہیں وہ افراد بھی ہیں. عیسائی بھی موجود ہیں, تمام افراد موجود ہیں کہ ہم جب گئے صحرا میں بارش نہیں ہو رہی تھی, آج جو بارش ہوئی ہے عیسائی راہب سے, تو اب امام کی موجودگی میں دیکھتے ہیں امام کیا کرتے ہیں. امام آتے ہیں, جیسے ہی وہ شخص دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے, امام اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں جاؤ ان کے اس دو انگلیوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ نکال کر لے آؤ. وہ جاتا ہے, اس کے انگلیوں کے درمیان ایک گزشتہ نبی کے جسم کا ایک عضو تھا, ایک ہڈی تھی, وہ نکال کر لے آتا ہے. امام کہتے ہیں اب دعا کرو. اب وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے, ان بادلوں میں حرکت نہیں ہوتی. یہاں سے امام پیغام دے رہے ہیں. بہت سارے پیغامات ہیں اس بات میں کہ دیکھو ہم وارث انبیاء ہیں, ہم جانتے ہیں کہ نبی کی حیثیت کیا ہے, ہم اس کے وارث ہیں, ہمیں اس حقیقت کا علم ہے, ہمیں غیب کا بھی علم ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی کی ہڈی, ہمیں غیب کا بھی علم ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ نبی کے ہاتھ میں یہ تھا, اس کے ہاتھ میں یہ تھا کہ وہ دعا کر رہا ہے. ورنہ امام تو زندان میں تھے اور وہ شخص شہر میں تھا, امام کو کیسے معلوم؟ کئی پیغامات ہیں جو اس بات میں, بہت سارے پیغامات. اور ایک پیغام یہ بھی ہے کہ لوگوں ہمیں سمجھ لو اور ہمارا مقایسہ کسی سے مت کرو, ہمیں سمجھ لو اور دیکھو. اور دیکھ لیں آپ جا کے تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جب ولید ابن مروان نے امام زین العابدین سے کہا کہ آپ دعا کیجئے بارش کے لیے,
جب مامون الرشید نے امام رضا سے کہا کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے، جب متوکل عباسی نے امام حسن عسکری سے فرمایا کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے، تو امام چھپ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر دعا نہیں فرماتے تھے، لوگوں کو اپنے ہاتھ دکھا کر دعا فرماتے تھے۔ لوگوں دیکھ لو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو بادل تحرک کرتے ہیں، بادلوں میں حرکت آ جاتی ہے، وہ اپنی جگہ باقی نہیں رہتے، بارش ہوتی ہے، لیکن لوگوں دیکھ لو ہمارے ہاتھوں میں کسی گزشتہ نبی کے ہڈی نہیں دی، بلکہ ہمارا جسم نبی کا جسم ہے، لحمی لحم رسول اللہ، دمی دم رسول اللہ، عظمی عظم رسول اللہ، ہمارا خون نبی کا خون ہے، ہمارا گوشت نبی کا گوشت ہے، ہماری ہڈی نبی کی ہڈی ہے۔ یہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی بارش کے لیے، یہ غیر ہوں گے جنہیں ضرورت پڑتی ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں، یہ تکوینی ولایت ہمیں ایسی ہے کہ بادلوں کو اجازت نہیں دی گئی کہ جب ہم دعا کریں تو وہ اپنی جگہ پر رہیں، وہ آتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ جب تک امام کا ہاتھ رہے گا تب تک بارش آتی رہے گی، جب امام کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا بارش ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان ہاتھوں کے درمیان آپ کو کسی نبی کا عضو نظر نہیں آئے گا، بلکہ خود یہ نبی زادے ہیں، کہ یہ خود امام ہیں، یہ خود دعا کر رہے ہیں، یہی کافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیں یہ اجتماعی مصلحتیں ہیں، اجتماعی مصلحتوں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ وہاں امام، اچھا آپ کوئی سے یہ سمجھے کہ امام کی بڑی دوستی تھی، جی متوکل عباسی سی، اس لیے اس کی بات مانی امام کے بڑے اچھے تعلقات تھے، یہ اشتباہ ہے، یہ مغالطہ ہے۔ اگر امام علی نے سے لے کر آج تک جو کام ہو رہے ہیں، جو مشورے دیے امام نے، وقت نہیں ہے ورنہ اس میں تفصیلی میں گفتگو کرتا، اور کل ہوئی ایک گفتگو جمکران کی مسجد میں، تو وہاں پر یہ بات کی ہے میں نے کہ امام علی سے لے کر آج تک جو اجتماعی مصلحتوں کے تقاضے کے مطابق کام ہو رہے ہیں، وہ اجتماعیت کو سمجھنے کی بات ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کہیں امام کی ان سے دوستی تھی، امام سے رشتہ داری تھی، ایک اچھا تعلق تھا، یہ بات نہیں ہے۔ اسی لیے فوراً امام نے اس کی بات مانی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حکومت کو ایک سکون ملا، جو ایک سختی تھی ان کے اوپر، لوگ عیسائیت کی طرف جا رہے تھے، اس سکون میں امام کو اجازت دی گئی آپ گھر تشریف لے جائیں۔ یہ چند مہینوں کی بات تھی فقط۔ وہاں پر اس ایک مقام پر امام نے یہ آیت پڑھی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا نور اس دنیا میں نہ آ سکے، لیکن خدا کا نور اس دنیا میں آ گئے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ دوسری چیز جو امام نے، بہت ساری جہاز سے گفتگو ہو سکتی ہے، کہ امام نے شعار اور شاعر اور علامات دی ہیں مومنین کو، اور ایک جگہ گفتگو ہوئی ہے شاعر اللہ کے باب میں، بس مختصر سی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ شعار اور شاعر اس علامت کو کہتے ہیں جس سے انسان کی وابستگی ہوتی ہے، جسے انسان، ہر علامت کو نہیں کہتے، اس علامت سے جس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس لشکر سے وابستہ ہے، کس سے وابستہ ہے۔ شعار کل قوم علم، ہر قوم کا جھنڈا اس کا شعار ہوتا ہے۔ عربی میں زمانے قدیم میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو ایک ایسے حالات آتے تھے جنگ میں کہ جب دو شخص آپس میں جنگ کر رہے ہیں اور کسی کا کچھ معلوم نہیں ہو رہا، یہ بھی سراپا جنگی لباس میں ہے۔ جنگی لباس ہونٹ سے لے کر سر کی کلاه سے لے کر قدموں تک ایک لباس ہوتا ہے، انسان کا کچھ معلوم نہیں چلتا کون۔ یہ بھی سراپا جنگی لباس میں، سامنے والا بھی سراپا جنگی لباس میں۔ مجھے کیسے معلوم چلے یہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے؟ میرے ہاتھ میں صرف تلوار ہے، یا تلوار چلانی ہے یا رکنا ہے، یا اس پر حملہ کرنا ہے یا اس سے دوستی کرنی ہے، یا اس سے حرب جنگ ہے یا اس سے صلح ہے۔ بلاخر کیسے مجھے معلوم چلے یہ شخص کون ہے؟ لباس سے اندازہ نہیں ہو رہا، اس کا بھی لباس میرے لباس جیسا ہے۔ شکل سے اندازہ نہیں ہو رہا، اس کی شکل بھی چھپی ہوئی ہے، میری شکل بھی چھپی ہوئی ہے۔ علم اس سے اندازہ نہیں ہو رہا، علم پیچھے رہ گیا، جنگ آگے بڑھ چکی ہے۔ جنگی جو علم ہوتے ہیں، ہر فوج کا علم ہوتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لشکر کے پاس ہوتا ہے، فوج آگے بڑھ چکی۔ تو جنگ کا
ہر فوج کا جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ اپنے بڑے بڑے لوگوں کو ایک کلمہ سکھاتا ہے، ایک رمز ہے، ایک کوڈ ہے، ایک کلمہ ہے، وہ سکھاتا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ہی کسی لشکر کے بندے کو قتل کر دو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ہی لشکر کے کسی بندے پر حملہ کر دو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ہی کسی لشکر کے بندے کو نقصان پہنچا دو۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے، اس قتل سے بچانے کے لیے میں تمہیں ایک کلمہ سکھاتا ہوں، جب جنگ کر رہے ہو تو وہ کلمہ اپنی زبان پر لانا، اس کے مد مقابل وہ بھی ایک جواب دے گا۔ اگر تم نے کہا اور اس نے جواب نہ دیا تو سمجھ جانا وہ تمہارا دشمن ہے، اگر تم نے یہ کلمہ زبان پہ کہا اس نے بھی جواب دے دیا تو یہ چلتی ہوئی تلوار کو روک لینا، اسے نیام میں ڈال دینا، وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارا دوست ہے، خبردار اس پر تلوار نہ چلانا۔ اس کلمے کو عربی میں کہتے ہیں شاعر۔ وہ ایک کلمہ پہچان کرواتا ہے، اگر وہ کلمہ تو نہ ہو تو پھر پہچان نہیں ہے میرے اور سامنے والے شخص میں۔ وہ ایک کلمہ پہچان کرواتا ہے کہ آیا مجھے اس سے جنگ کرنی ہے یا صلح کرنی ہے، اس کے مد مقابل آنا ہے یا اس کے ساتھ ہونا ہے، اس پر ہاتھ اٹھانا ہے یا دل سے اسے قبول کرنا ہے۔ وہ ایک کلمہ میرے اور اس کے درمیان پہچان کرواتا ہے، اس کلمے کو کہتے ہیں عربی میں شاعر۔ آج مجھے نہیں معلوم میرے مد مقابل کون ہے، آج مجھے نہیں معلوم میرے مد مقابل جو شخص ہے وہ کیا نظریہ رکھتا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے، کیا فکر رکھتا ہے، آیا وہ میرا ہے یا میرا نہیں ہے، میں مجھے اس کے مد مقابل آنا ہے یا اس کے مد مقابل نہیں آنا، اس پر تلوار اٹھانی ہے یا تلوار نہیں اٹھانی، یہ مجھے نہیں معلوم، یہ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا افراد کو۔ امام نے اس صورتحال میں جو چیز ہمیں سکھائی ہے وہ کہا ہے وہ ایک کلمہ جو تمہارے اور اس کے درمیان پہچان کروائے، وہ کلمہ ہے حسین۔ وہ شاعر تمہارے لیے ہے حسین۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ امام میں نہیں جانتا میرا مد مقابل کون شخص ہے، امام میں نہیں جانتا مجھے اس سے جنگ کرنی ہے یا مجھے اس سے صلح کرنی ہے۔ امام نے کہا یہ جان لو انی سلم لمن سالمکم، اگر سامنے آنے والا شخص امام کے ساتھ ہے تو میرا پورا وجود اس کے لیے سلامتی ہے، اگر سامنے آنے والا شخص امام کے مد مقابل ہے تو میرا پورا وجود اس کے لیے جنگ ہے۔ انی سلم لمن سالمکم۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں مصدر کے کلمات استعمال کیے گئے، اس میں فاعل کے بھی نہیں ہے۔ انی سالم لمن سالمکم نہیں ہے، انی حارب لمن حاربکم نہیں ہے۔ عربی میں مصدر اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں مکمل طور پر انسان کا پورا وجود اگر کسی کے لیے سلامتی بن جائے تو اس وقت وہ کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم۔ اگر اس کا پورا وجود کسی کے لیے جنگ بن جائے تو اس وقت کہتے ہیں انی حرب میں مولا میں جنگ ہوں، یہ نہیں کہا مولا میں جنگجو ہوں، میں جنگ کرنے والا ہوں، نہ مولا میرا پورا وجود جنگ ہے اس شخص کے لیے جو آپ کے مد مقابل آ گیا، جو آپ کے مد مقابل آ گیا، یعنی میرا پورا وجود، میری آنکھیں بھی اس کے مقابل میں ہیں، میرا ہاتھ بھی اس کے مقابل چلے گا، میری زبان بھی اس کے مقابل چلے گی، میرا پورا وجود اس کے مقابل رہے گا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو امام نے ہمیں دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے سوشل میڈیا پر جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس کلمے کو بھلا دیا ہے۔ تمام شخصیتیں اپنی جگہ محفوظ ہیں، تمام تنظیمیں اپنی جگہ محفوظ، لیکن اگر آپ دیکھ لیں کہ سامنے آنے والا شخص امام کے ساتھ ہے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا اپنی زبان سے اسے تکلیف پہنچائے، حق نہیں پہنچتا۔ آپ کہہ چکے ہیں سلم لمن سالمکم، ہاں لیکن اگر وہ امام کے مد مقابل آ گئے، امام کے مخالف میں آ گیا ہے، امام کی مخالفت میں، تو آپ کا پورا وجود اس کے مخالف رہے گا۔ تو وہ جو کلمہ ہمیں دیا گیا، وہ جو شاعر ہمیں دیا گیا، وہ ذات حسین ابن علی ہمیں دی۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی ایک کلمہ دیا، علامات المومن خمس، مومن کی 5 علامتیں، علامت وہی شاعر شہیرہ کی جمع شہیرہ علامت کو کہتے ہیں۔ مومن کی 5 علامتیں، 5 شعائر ہیں مومن کے لیے جو اس کی زندگی، یعنی مومن اگر پہچاننا ہو آپ کو سامنے والا مومن ہے یعنی تو اس کی 5 علامتیں۔ اس میں سے ایک یہ کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ عجیب ہے واقعاً یہ روایت سخت ہے ہمارے لیے، یہ سخت ہے واقعاً سخت ہے کہ مومن کی علامت یہ ہوئی 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، اگر نہیں پڑھ رہا پھر کیا ہے؟
جی واجبات اگر اس کے لیے مشکل ہو رہے ہیں، مستحبات کچھ پھر وہ کہاں اپنے آپ کو دیکھے؟ یہ امام نے حقیقی طور پر مومن کا ایک چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور ایک اور نشانی قرار دی ہے کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے۔ یہ کیوں کہا امام نے کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا صفین کی جنگ میں، کہ جنگ صفین میں جب حکمیت کی بات آئی اور حکمیت میں جب عمرو عاص گیا ہے منبر پر، تو اس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی ہے اور کہا کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں، اور اپنے الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہن لی اور کہا کہ میں امیر شام کو بحال کرتا ہوں۔ اس وقت سے الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیر شام والا ہے، اور سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا مطلب یہ کہ یہ غدیر والا ہے۔ وہاں سے لے کر امام حسن عسکری کی زمانے تک، امام کے زمانے تک پابندی تھی بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، کہ کوئی سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی نہ پہنے، جو انگوٹھی پہنے گا وہ الٹے ہاتھ میں پہنے گا۔ امام فرما رہے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا، برملا اظہار کرے گا۔ صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ عقیق میں اتنی طاقت تھی، بعض افراد سمجھتے ہیں عقیق، نہ عقیق اپنی جگہ ہے، اس کی فضیلت ہے، سب کچھ ہے، لیکن عقیق میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ امام مومن کی علامت بتا رہے ہیں۔ ایک چاندی کی انگوٹھی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ امام مومن کی علامت کے طور پر اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ علامت اس چیز کی تھی کہ آپ برملا اظہار کریں، مولا میں غدیری ہوں، میں اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنوں گا، میں زمانے کو یہ پیغام دوں گا، مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، انی معکم معکم لا مع عدوکم، مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں، آپ کے دشمنوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو آپ دیکھیں، انی سلم لمن سالمہم، انی سلم لمن سالمکم کو اگر آپ عملی مظاہرہ کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ اسی طرح اجتماعی معاملات میں امام کا ایک اور طریقہ اور روش یہ تھی کہ وکالت کے سسٹم کو نافذ کیا باقاعدہ طور پر، اگرچہ یہ امام صادق کے دور سے نافذ تھا یہ سسٹم۔ وکالت میں آپ دیکھتے ہیں کہ نشاپور میں ابراہیم ابن عدوف کو، اور قم میں احمد ابن اسحاق اشعری قمی کو، اسی طرح اہواز میں ابراہیم ابن مہزیار کو، اسی طرح سمرقند میں، اسی طرح خراسان میں، ہر جگہ امام نے اپنے ایک وکیل کا سسٹم، وکالت کا سسٹم نافذ کیا۔ ہوں کہ اس دور میں بھی تھے، علی ابن حمزہ بطائنی جیسے افراد تھے، زیاد ابن قیس کندی جیسے افراد تھے، بہت سارے ایسے افراد تھے جنہوں نے خیانت کی، اس دور میں بھی کی۔ آج بھی آپ کو کچھ ایسے وکلا مل جائیں گے جو خیانت کر رہے ہوں گے، کچھ ایسے افراد مل جائیں گے جو خیانت کر رہے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام نظام کو آپ زیر سوال لے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ نظام اپنی جگہ محفوظ ہے، نظام فاسد نہیں ہے، نظام میں کچھ فساد ہے، نظام بالکل صحیح ہے۔ نظام وکالت، نظام نمائندگان جو آج آپ مختلف اصطلاحات سے استعمال کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح نظام ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے افراد آ گئے ہو اس پر جو اس کے اہل نہیں تھے، وہ شروع سے یہ معاملات۔ آج جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ مثلا ایک دو پر ہاتھ رکھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص صحیح نہیں، یہ شخص صحیح نہیں، بس ہم کسی کو خمس نہیں دیں گے، ہمارا اعتبار اٹھ گیا، ہم کسی وکیل کو نہیں مانتے۔ نہ، یہ نظام، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر نظام میں چند افراد ایسے آ جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب وکلا آج آپ دیکھ رہے ہیں ایران میں کہ ایک تقریر سے رہبر کی، وہ جو اختلاف کر رہے تھے، وہ جو سب کر رہے تھے، ان سب پر پانی پھیر دیا انہوں نے۔ یہ اسی نظام کا حصہ ہے کہ کتنی جاندار ایک گفتگو ہے، کتنی جاندار ایک بات ہے۔ ایک نظام کو آپ مانتے رہیں، سسٹم کو آپ مانتے رہیں، وکلا نظام کو محفوظ کرتے ہیں یا اس سے اچھا نظام بناتے ہیں، دو کام کرتے ہیں وکلا۔ یا اگر اس سے اچھا نظام ہے تو وہ بتائیے کیا ہے،
ورنہ یہی نظام موجود ہے، اس کو مضبوط کیجیے، اس کو محکم کیجیے. پھر فساد ہے، مشکلات ہے، پریشانی ہے، لیکن کمزور نہیں کر سکتے نظام. ہر نظام میں کچھ نہ کچھ مسائل رہتے ہیں. چاہے پاکستان کا نظام ہو، وہاں بھی ہو سکتا ہے کچھ مسائل ہو، اسے بھی کمزور نہیں کر سکتے. آپ درود پڑھ دیجئے محمد والے. آخری بات اس کے بعد مسائل کی طرف کہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام نے ایک اور امام کی زندگی کا اہم ترین جو عنصر تھا وہ یہ تھا کہ معرفی کروانا امام زمانہ کی. احمد ابن اسحاق قمی، یہ روایت موجود ہے، شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا اور غیبت النعمانی اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ جب وہ آتے ہیں احمد ابن اسحاق قمی اشعری جب امام کی خدمت میں آتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں کہ کیا واقعاً آپ کی اولاد ہو چکی ہے کہ آپ کے بعد یہ سلسلہ ہدایت قائم رہے گا یا قائم نہیں رہے گا؟ تو ایک طویل احادیث ہے کہ امام نے اس کو شروع کیا حضرت آدم سے، کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کبھی ایسا نہیں ہوا نہ ہوگا کہ یہ زمین حجت خدا سے خالی رہے. یہ وہی حجت خدا ہے جس کی وجہ سے بارش آ رہی ہے، جس کی وجہ سے زمین قائم ہے. اگر وہ نہ ہو تو لساخت الارض بأہلہا. اسی لیے جو ہماری تعریف ہونی چاہیے امامت کے باب میں وہ بھی اسی انداز میں ہونی چاہیے. مثلا اگر کوئی مجھ سے امام کی تعریف پوچھے کہ امام کی تعریف کیا ہے، اور میں امام کی تعریف کے طور پر فقط وہ کلامی تعریف اگر اسے بتا دوں کہ ایک شخص ہے کہ دنیا اور دین کی ریاست اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس تعریف میں اس شخص کے نہ ہونے سے اس زمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، آسمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. امام کی تعریف کیجئے تو اس انداز میں کیجئے کہ اگر اس شخص کو ہٹا لیا جائے لساخت الارض بأہلہا، یہ زمین اپنے اہل سمیت ڈس جائے گی. امام کی وہ تعریف، اور اس تعریف پر پھر کسی اور کو امام کے مقابلے میں مت لائے. کوئی اور اس تعریف پر صدق نہیں آتا، کیونکہ تعریف غلط کرتے ہیں تو اور بھی ہو سکتا ہے صدق آ جائے. اس تعریف پر کوئی بھی امام کی صدق نہیں آتے، فقط امام ہے. لساخت الارض بأہلہا، جس کے نہ ہونے سے زمین قائم نہیں رہے گی، جس کے نہ ہونے سے آسمان قائم نہیں رہے گا، وہ فقط امام کی تعریف. تو امام نے، میں جلدی کروں اس بات ختم کروں کہ امام نے آخر میں امام گئے ہیں اور وہ یہ شخص کہتے ہیں حضرت اسحاق ابن قمی کے امام نے اپنے کاندھوں پر امام زمانہ کو بٹھایا ہوا تھا. کأن وجہہ القمر فی لیلۃ البدر، ایسی کوئی روشنی تھی کہ چمکتے ہوئے چودھویں کے چاند کی روشنی میں بھول گیا. ایسی کوئی چمکتا ہوا چہرہ تھا امام کہ جتنے میں سوالات لایا تھا اس چہرے کو دیکھ کر سب کچھ بھول گیا، بس اس چہرے پر نگاہ کرتا رہا. خداوند متعال ہمیں بھی اس چہرے کی زیارت نصیب فرمائے. پھر جب امام نے اس میں آخری کی حدیث کا یہ حصہ، اس کے بعد ربط مسائل، اس نے آخری میں پوچھا کوئی علامت بتا دیں آپ کے بعد، تو پھر خود امام فرماتے ہیں انا بقیت اللہ ومنتقم لأعدائہ، میں بقیت اللہ ہوں اور میں اس کے دشمنوں کا انتقام لوں گا. یہ خود امام نے فرمایا. اور وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ معتمد زہر دے دیتا ہے امام کو. اس زہر کا اثر اتنی تیزی سے اس جسم اطہر پر ظاہر ہوتا ہے کہ پورے جسم اور وجود امام میں ایک کپ کپی داری ہو جاتی. امام اپنی شہادت سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو بلاتا ہوں. امام زمانہ آتے ہیں کہ سن مبارک 5 سے 6 سال کے درمیان، اور کہتے ہیں یا سیدہ اہل البیت، اے میرے سید. آپ تعبیر دیکھیے امام کی، اس انداز کی تعبیر ہے یا سیدہ اہل بیت، انی ذاہب الی ربی، میں جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی جانب، اب میرے بعد تم ہو. اور اس کے بعد امام زمانہ کی گود میں امام کا سر ہے اور کہتے ہیں اسقنی بالماء، اے فرزند مہدی
مجھے پانی پلائیے۔ جب امام زمانہ پانی دیتے ہیں تو مختر کے جملے ہیں، اس قدر کپکپی تھی جس میں اطہر میں کہ امام کے دندان مبارک اس ظرف آب سے اس قدر ٹکرا رہے تھے کہ امام پانی نہ پی سکے پھر۔ اور یہ ایک پانی کا عجیب رشتہ ہے اہل بیت کے گھرانے سے، ایک عجیب مظلومیت ہے۔ لیکن اس واقعے میں آپ نے یہ دیکھا کہ امام زمانہ کی گود میں امام حسن عسکری کا سر تھا۔ شروع سے یہی تسلسل رہا۔ امام علی کی شہادت جب ہوئی تو امام حسن کی گود میں ہوئی، امام رضا کی جب شہادت ہوئی تو امام جواد کی گود میں ہوئی، امام جواد کی جب شہادت ہوئی تو ان کے بیٹے کی گود میں ہوئی۔ ہر جگہ یہی سلسلہ ملے گا، لیکن لا یوم کا یوم کا یا عبداللہ، کربلا میں یہ سلسلہ نہ ملے گا۔ کربلا میں جوان ہے اور امام حسین کی گود میں اس جوان کا سر ہے، نہ صرف سر ہے بلکہ امام کو وہ پھل جو پرچی میں لگا ہے وہ بھی نکالنا ہے۔ فَوَقَعَ وَجْهُهُ عَلَى وَجْهِهِ، علی اکبر کے چہرے پر امام اپنا چہرہ رکھ دیتے ہیں۔ تمام ائمہ میں تسلسل رہا، امام کی شہادت کے وقت جوان کی گود میں امام کا سر ہوتا، لیکن یہ ضعیف باپ ہے جس کی گود میں جوان کا سر ہے۔ لیکن جب امام کی شہادت تھی وَشِبْرٌ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اس وقت شبر تھا جو امام کے سینے اقدس پر بیٹھا ہوا تھا۔ امام حسن عسکری کی شہادت ہوتی ہے، امام زمانہ اس غسل و کفن کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب غسل کے لیے، جب کفن کے لیے، جب حنوط کے لیے اپنے بابا کی طرف نگاہ کی ہوگی تو کربلا میں وہ منظر بھی تو یاد آیا ہوگا کہ خود زیارت ناحیہ میں یہ فرماتے ہیں جب اپنے بابا کے سر اقدس کو دیکھا ہوگا تو لابدہ ضروری سلام کیا ہوگا۔ میرا سلام ہے ان سروں پر، میرا سلام ہے ان سروں پر جن کو ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا۔ السلام علی الرؤوس متفرقۃ عن الابدان، فوراً کربلا میں سلام دیا ہوگا۔ میرا سلام ہو ان سروں پر جس کو جسم سے جدا کر دیا۔ جب امام زمانہ نے امام حسن عسکری کے جسم اطہر کو دیکھا ہوگا تو کربلا میں وہ جسم یاد آیا ہوگا جنہیں غسل نہ دیا تو فوراً سلام کیا ہوگا۔ السلام علی المغسل بدم الجراح، میرا سلام ہو اس لاشے پر جسے زخموں کے خون سے غسل دیا گیا۔ یہاں تو پانی سے غسل دے رہے ہیں لیکن کربلا میں زخموں کے خون نے غسل دیا۔ یہاں تو دیکھ رہے ہیں کہ لاشا جنازہ امام حسن عسکری کا صحیح اور سالم ہے، لیکن کربلا میں وہ وقت یاد آیا ہوگا جب عمر سعد نے کہا کون ہے جو اس لاش حسین کی بے حرمتی کرے، تو 10 افراد آمادہ ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں لاش حسین کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ جب وہ واپس پلٹتے ہیں تو عمر سعد پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو آپ سنتے ہیں ذاکرین سے، خطبہ سے کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب چلے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب چلیں۔ لیکن مقتل میں فقط ایک عبارت موجود ہے کہ جب وہ 10 افراد پلٹے ہیں، عمر سعد نے سوال کیا تو وہ کہنے لگے یا امیر لقد تہنا حناجر صدرہی، اے عمر سعد اب ہم سے یہ سوال نہ کرنا، جس طرح چکی میں آٹے کو پیسا جاتا ہے ویسے ہم نے سینہ حسین کو پیس دیا ہے۔ جب امام زمانہ نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو کربلا میں وہ جنازے تو یاد آئے ہوں گے، جب کفن دے رہے ہوں گے تو کربلا میں وہ جنازے یاد آئے ہوں گے۔ السلام علی الابدان، میرا سلام ہو جسموں پر بلا اکفان جنہیں بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا۔ لیکن جب امام حسن عسکری کے پہلو پر نظر کی ہوگی تو کربلا میں اب نگاہ نہ گئی ہوگی بلکہ اب نگاہ مدینے کی جانب ہے۔
اس پہلو شکستہ جدہ زہرا کہ پہلو شکستہ کو امام زمانہ نے یاد کیا ہوگا اور سلام کیا ہوگا، اے دادی زہرا آپ نے مجھے یاد کیا تھا، میں آج بابا کو کفن دیتے ہوئے آپ کو یاد کر رہا ہوں۔ جب تابوت نکلے گا تو آپ دیکھیے گا کربلا میں تابوت نہ نکلا، یہ تابوت برآمد ہو رہا ہے۔ عزیزہ آج آخری فرصہ ہے، آج آخری فرصہ ہے، اگر اگلے برس بچ گئے تو یہ کم ہوگا، اگر چل بسے